دوستوں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قصیدے کے اوپر، جس میں قصیدے کا آپ کو بہت سارا پوائنٹ وائز پوائنٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جن میں اردو قصیدے کے پہلے نقوش دکن کے شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ دکن یعنی آپ کو گولکنڈہ بھی جب ان کے شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں بات کروں تو ویڈیو لانگ ہو جائے گی۔ دکن آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے جو قصیدہ جو ابتدائی ملتا ہے وہ دکن کے یہاں ملتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ مذہبی رجحان کی وجہ سے اس دور میں زیادہ تر قصیدے خدا اور بزرگان دین کی تعریف میں کیے گئے۔ زیادہ تر جو قصیدے کیے گئے وہ بزرگان دین کی تعریف کے اندر کہے گئے ہیں۔ قصیدے کے معنی میں بتاؤں تو قصیدے کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تعریف بیان کرنا، اور قصیدے اس وقت کہے جاتے تھے جب بادشاہ کے دربار میں، جب پہلے بادشاہ حکومت کرتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی درباری شاعر جڑ جاتا تھا تو وہ بادشاہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو نعوذ باللہ اپنا آقا اور اپنا مالک بھی کہا کرتا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر وہ بادشاہ تھے، ایک مہینے کی منتھلی انکم بھی ہوتی تھی ان کی، اور پھر جب وہ قصیدہ اگر بادشاہ کو اچھے لگا کرتے تھے تو وہ بادشاہ قصیدے کو سن کر اپنا جو ان کے ہاتھ میں انعام وغیرہ یا کوئی اشرفیہ یا کوئی اس کو اعزاز و اکرام سے نوازے جاتے، تو اس لیے قصیدے کا رواج بھی عام ہوتا چلا گیا۔ تو یہی ہے کہ مذہبی رجحان کی وجہ سے دور میں زیادہ تر قصیدے خدا اور بزرگان دین کی تعریف میں کیے گئے ہیں، یعنی اللہ والوں کی تعریف میں کیے گئے ہیں، جس میں عبد النصرتی یہ شاعر ہیں کہاں کے دکن کے، جس میں عبد النصرتی مختار اور ابراہیم عادل ثانی کے قصیدے اس دور کے ایک بزرگ خواجہ گیسو درال اور بندے نواز کی شان میں ہیں، جس کے خواجہ گیسو درال بندے نواز کی شان میں ہیں۔ لیکن یہ قصیدے ادبی اور فنی اعتبار سے زیادہ اہم نہیں ہیں، لیکن یہ قصیدے جو ہیں جو ادبی اعتبار سے زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ البتہ حضرت امین الدولہ کے دو قصیدے نہایت اہم ہیں، جس کے حضرت امین الدولہ کے یہ قصیدے زیادہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن جو حضرت امین الدولہ کا جو دو قصیدے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ان میں ایک تو انہوں نے اپنے والد کی تعریف کی ہے، میں نے بتایا تھا قصیدے کے اندر تعریف ہوتی ہے، اپنے والد کی تعریف کی، اور دوسرے میں خدا کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھو، اردو قصیدے کو درجہ کمال تک پہنچانے والے سودا ہیں کون؟ مرزا محمد رفیع سودا ان کا پورا نام ہے۔ اگر سودا کا پورا نام اگر معلوم کرنے میں آ جائے کہ اس کمپٹیشن میں آ جاتا ہے کہ سودا کا پورا نام یا ایم سی کیو میں کہ تو سودا کا پورا نام کیا ہے، تو سودا کا پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ یہ سودا ان کا تخلص تھا، یہ شارٹ نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تو اردو قصیدے کو درجہ کمال تک پہنچانے والے اس میں کون ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کو فن قصیدہ گوئی سے پوری طرح ذہنی مناسبت تھی، یعنی ان کے اندر ذہنی ذریعہ ان کے اندر بنا ہوا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، سودا نے 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد لکھے ہیں۔ ان کا مشہور قصیدہ تضحیک روزگار بھی ہے۔ تضحیک روزگار یہ یونیورسٹی دہلی کے سلیبس میں بھی ہے اور جامعہ میں بھی ہوگا، ویسے یونیورسٹی دہلی کے بی اے اردو آنرس کے سلیبس میں بھی ہے، اور جو سودا کے گہری سماجی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ تضحیک روزگار جو ہے وہ کیا ہے؟ قصیدہ مشہور قصیدہ ہے۔ کس کا قصیدہ ہے؟ سودا کا قصیدہ ہے۔ اور سودا نے کتنے قصیدے لکھے تھے؟ 39 مدحیہ لکھے ہیں اور 4 ہجویہ لکھے ہیں۔ تو سودا کے گہری سماجی شعور کا پتہ دیتا ہے تضحیک روزگار، یعنی سماج سے کیا ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، سودا کے بعد اگر کسی نے صحیح معنی میں قصیدے کے رفتار اور سمت دی تو، یعنی اسے اسی اسپیڈ کے ساتھ اسے آگے بڑھایا، اسی کی طرف انہوں نے ترقی کی، تو وہ ذوق ہیں۔ کون؟ ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ٹھیک ہے۔ ذوق کے زیادہ تر قصیدے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہیں۔ کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، کون؟ ذوق تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ذوق درباری شاعر کی حیثیت سے بھی تھے۔ یہ 2 عہدے سے لال قلعے کے اندر موجود تھے۔ ایک تو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، کون؟ ذوق تھے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر شاعری کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر شاعری کرتے تو اپنی شاعری کے کلام میں اصلاح کے لیے انہوں نے ذوق کو رکھ رکھا تھا، اور پھر ذوق درباری حیثیت سے بھی وہاں پر موجود تھے۔ ذوق قصیدے کے فنی تقاضوں کو پورا کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ لفظوں کی شان و شوقت، کہ اس کی لفظوں کی شان و شوقت اور فنی اعتبار سے ان کے قصیدے فن کی بلندیوں کو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے قصیدے کہاں پہنچے؟ فن کی بلندی، یعنی انہوں نے اونچائیاں چھوئی ہیں۔
بقول مولانا محمد حسین آزاد کہ اگر سودا آسمان قصیدہ کے آفتاب نصف النہار ہیں تو ذوق اس آسمان کے ماہ کامل۔ مولانا محمد حسین آزاد کہ اگر سودا، یہ جو ابھی ہم نے اوپر بات کری تھی کہ سودا نے 39 مدیح لکھی، ٹھیک ہے، اگر سودا آسمان قصیدہ یعنی قصیدے کے آفتاب یعنی سورج ہیں، ٹھیک ہے، تو ذوق اس آسمان کے کیا ہیں؟ چاند ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھو قصیدے کا، قصیدے کے ہم عصروں میں غالب اور مومن کے قصیدے قابل ذکر ہیں۔ ذوق کے ہم عصروں میں یعنی ذوق کے ساتھ میں رہنے والوں میں غالب اور مومن کے قصیدے بھی قابل ذکر ہیں، لیکن ان دونوں شاعروں کے قصیدوں کی طرف لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر بھی ان کے قصیدے نازک خیالی، فکر و فلسفہ، تصوف کی وجہ سے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ فکر و فلسفہ اور تصوف، فکر و فلسفہ یعنی فکر کرنے والی، فلسفہ فلسفی، تصوف یعنی صوفی پن کی وجہ سے ایک خاص اہمیت ان کے قصیدوں میں دی گئی ہے یا انہوں نے اپنے قصیدوں میں رکھی ہیں۔ ذوق غالب اور مومن کے بعد قصیدہ سونا ہو گیا۔ ذوق اور غالب اور مومن کے بعد جب ان تینوں شاعروں کے بعد قصیدہ سونا ہو گیا تھا، امیر مینائی اور محسن کاکوری وغیرہ نے قصیدے کی روایتی معیار کو اپنے قصیدوں کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قصیدے ذوق اور سودا کے قصیدوں کے سامنے پھیکے پڑ گئے۔ جب ذوق اور مومن اور غالب جب چلے گئے، یعنی اس دنیا کو جو بھی آیا ہے ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی آیا ہے اسے اپنی موت کو مزہ چکھنا ہے، تو جب یہ تینوں چلے گئے، اتنے بڑے شعراء کرام چلے گئے، تو جب قصیدہ کیا پڑ گیا؟ سونا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کیا کرا، امیر مینائی نے اور محسن کاکوری نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھانا شروع کرا کہ بھئی جب قصیدہ سونا پڑ گیا تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ذوق جو ان کے قصیدے جو تھے ذوق اور سودا کے قصیدوں کے سامنے کیا پڑ گئے؟ پھیکے پڑ گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، بعد میں شاعروں میں علامہ اقبال سہیل نے اپنے شعرۂ آفاق نعتیہ قصیدے لیک موج کوثر اور دوسرے قصیدوں کے ذریعے فن قصیدہ کو نئی زندگی بخشی۔ بعد میں پھر شاعروں میں علامہ اقبال نے کیا کری؟ موج کوثر پڑھ کر ایک قصیدے کو ایک نئی زندگی دی۔ موجودہ زمانے میں قصیدے کی فضا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا کیونکہ بادشاہوں کے لیے یا کسی سے اگر کسی لالچ وغیرہ ہوتا تھا، صاف بات جو لالچ وغیرہ ہوتا تھا اس کے لیے قصیدے لکھے جاتے تھے، تو قصیدے کی فضا اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی قصیدہ لکھے گا تو اسے انعام چاہیے، تو انعام کوئی دینے کے والے ہے نہیں آج کے دور میں، تو بادشاہوں اور نوابوں کے دربار اجڑ گئے۔ بادشاہوں کے اور نوابوں کے دربار میں یہ شاعر رہتے تھے۔ غالب بھی قصیدے اس لیے کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑ گئے تھے۔ ذوق نے اس لیے وہ لکھے تھے، ذوق نے اور مومن نے اس لیے وہ لکھے تھے کیونکہ یہ بھی بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے ہوئے تھے، تو انہیں کچھ نہ کچھ انعام ملا کرتا تھا۔ تو بادشاہوں اور نوابوں کے دربار اجڑ گئے، اب قصیدوں میں انعام و اکرام دینے والا کوئی نہیں رہا، علاوہ اس کے قصیدے کی مشکل زبان اور مشکل الفاظ سمجھنے والا، داد دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں ہے، نہ تو بادشاہ اور نوابوں کے دربار ہیں، نہ اب کوئی انعام و اکرام دینے والا نہیں رہا، تو اس لیے نہ کوئی اب داد دینے والا بھی نہیں رہا، لہٰذا اب قصیدے صرف ایک تاریخی اہمیت بن کر رہ گئے ہیں کہ ہاں بھئی ایک کوئی قصیدہ تھا تو یہ بس یہ صرف بن کر قصیدے رہ گئے ہیں۔ اب قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ عربی لفظ ہے۔ کیسا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے گاڑھا مغز، جس کے کیا معنی ہے؟ گاڑھا مغز۔ تمام صنف میں اس کا رنگ سب سے گاڑھا اور نمایاں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی اہمیت ادب میں وہی ہے جو پورے جسم میں مغز یعنی دماغ کو حاصل ہے۔ قصیدے کو اردو صنف میں یہی اہمیت حاصل ہے جو پورے جسم میں دماغ کو حاصل ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنے کا ہے، اس کو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس کے معنی گاڑھے کے ہیں، اور یہ اس کے اندر پورے اس کی وہی اہمیت حاصل ہے اردو صنف ادب میں جو پورے جسم میں انسان کے دماغ کو حاصل ہے۔ دوسرا معنی اس کا اخذ کا آتا ہے یعنی قصد کر لیتا ہے۔ دوسرے معنی اخذ کا آتے ہیں جس کے معنی قصد کر لیتا ہے، یعنی ارادہ ہے۔ جب کوئی شاعر کسی کی تعریف یا برائی میں کچھ لکھتا ہے تو اس میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ اب یہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو قصیدے کی تعریف یا قصیدے کا فن و قصیدے کے آغاز و ارتقا بتا رہا تھا۔
ٹھیک ہے. اب اجزائے ترکیبی اسے بولتے ہیں جو اس کے اصول ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو ٹرانسلیشن کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کسی چیز کا کتابیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کتابوں کے اصول پتہ ہونے چاہیے, کس طرح کتاب پڑھتے ہیں, کس طرح کتاب نہیں پڑھتے. اسی طرح قصیدے کے اگر بارے بات کریں گے تو قصیدے کے اصول یعنی اجزائے ترکیبی معلوم ہونے چاہیے. پہلا ہے تشبیہ, دوسرا ہے گریز, تیسرا ہے مدح اور چوتھا ہے عرض مطلب یا دعا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کہیں 5 بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. تشبیہ میں کیا ہوتا ہے, اپنا مدعا کہنے سے پہلے شاعر ایسی فضا بندی کرتا ہے. اپنا مدعا یعنی جو اس کا مدعا ہوتا ہے اسے کہنے سے پہلے شاعر ایسی فضا بندی کرتا ہے کہ ممدوح اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہو جائے. یعنی جو سننے والا ہے یا جس کے لیے شعر کہے جا رہے ہیں یا بادشاہ جو ہے, نواب جو ہے, اس کی طرف وہ پورا متوجہ ہو جائے اور شاعر اپنے مدعے پر آسانی سے آ جائے, اور شاعر کا جو مدعا ہے اس پر آسانی سے آ جائے. کیونکہ قصیدہ غزل کی طرح لکھا جاتا ہے, اس لیے وہ سارے آداب و سخن برتے جاتے ہیں جو غزل کے لیے ضروری ہیں. غزل ہی کی طرح اس کے پہلے شعر کو بھی مطلع ہی کہتے ہیں جو پرزور ہوتا ہے. غزل ہی کی طرح اس کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں, مطلع کہتے ہیں جو پرزور ہوتا ہے. دوبارہ سنو کہ اپنا مدعا کہنے سے پہلے شاعر ایسی فضا بندی کرتا ہے کہ ممدوح اس کی طرف ہم وطن اور متوجہ ہو جائے. ممدوح بولتے ہیں جی بادشاہ نواب جس کے بارے میں قصیدہ کہے جا رہے ہیں, اور شاعر اپنے مدعے پر آسانی سے آ جائے کیونکہ قصیدہ غزل کی طرح لکھا جاتا ہے. کس کی طرح لکھا جاتا ہے, غزل کی طرح لکھا جاتا ہے. اس لیے وہ سارے آداب سخن برتے جاتے ہیں جو غزل کے لیے کیا ہیں, ضروری ہیں. غزل ہی کی طرح ان کے پہلے شعر کو بھی مطلع ہی کہتے ہیں جو پرزور ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا تشبیہ کے بعد جو اجزائے ترکیبی کے اندر جو دوسرا آتا ہے وہ گریز. تشبیہ کے بعد شاعر اپنا مدعا کہنے کا انداز اختیار کرتا ہے جیسے خود بات سے بات پیدا ہو گئی ہو. یعنی وہ اس طرح اپنے کمال اپنے فن پیش کرتا ہے جیسے بات سے بات اس نے اندر پیدا کرتی. گریز کے بعد آتا ہے مدح. حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کے لیے شاعر قصیدے کی عمارت کھڑی کرتا ہے. کس کے لیے, مدح کے لیے. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا, پہلے اس نے کون سی عمارت کھڑی کری تھی, تشبیہ کرا. یعنی اس کو کوئی ایسا شعر پڑھے جس سے بادشاہ خوش ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ گریز کرتا ہے, یعنی اپنا مدعا جیسے اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے بعد مدح. حقیقت تو یہ ہے کہ شاعر اسی کے لیے قصیدے کی عمارت کھڑی کرتا ہے اور اسی میں ممدوح کے اوصاف و کردار کو کھل کر تعریف کرتا ہے, مگر حفظ مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی کے اندر وہ مدح کے اندر وہ بادشاہ کی تعریف وغیرہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, لاسٹ پوائنٹ ہے عرض مطلب و دعا. اس حصے میں شاعر اپنے ذاتی مطلب اور ضرورتوں کو کیا کرتا ہے, بیان کرتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے, کیا ہو جاتا ہے اگر تم اسے یہ دے دیتے تو اس کا اتنا بھلا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں وہ بیان کرتا ہے. پھر بھی اخلاقاً ضروری ہو جاتا ہے کہ شاعر ممدوح کی درازی شان و شوکت مال و برکت کے لیے وغیرہ کے لیے دعائے کلمات کہے. مگر یہ سب کہنے کے باوجود, اپنی حاجت بتانے کے باوجود, پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنی شان و شوکت جو بادشاہ کی مال و دولت یا نواب کی مال و دولت کے بارے میں دعائیں دیتا ہے. ساتھ ہی ان کے ممدوح کے اقربا واجب کو بھی دعائیں دی جاتی ہیں. جو ساتھ ہی ان کے ہاں کام کرنے والے ہیں, ان کے درباری وغیرہ ہیں یا ان کے گھر والے وغیرہ ہیں, ان سب کو بھی وہ اس کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. یہ تھے قصیدہ جس کے بارے میں بھی بات ہوئی, اور قصیدے کے اندر کوئی پوائنٹ کچھ کم ہوا ہو یا کوئی پوائنٹ غلط ہوا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس کے اندر آپ خود اپنی غلطی خود ظاہر کر سکتے ہیں. ویسے انشاءاللہ کوئی پوائنٹ غلط نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس کو 2-3 بار لکھتے وقت اور لکھنے کے بعد دیکھا گیا ہے. اوکے.